اعلان نبوت سے پہلے بڑی بڑی بشارتیں، غیبی آوازیں، کبھی یہود و نصارہ کے علماء خبر دے رہے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہے یہ مستقبل میں نبی بننے والا ہے۔ تو اس قسم کی بشارتیں، اور پھر بادلوں کا سایہ کرنا، اگر پہاڑوں کے پاس سے گزرے تو پتھروں کا سلام کرنا، یہ تمام ایسی بشارتیں تھیں کہ جن سے جو اہل نظر تھے وہ بڑے متاثر تھے۔ تو انہی میں ایک خاتون ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ بڑی پاکیزہ خاتون تھی۔ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا تھا، اور کبھی بتوں سے مدد نہیں مانگی، اور کوئی ایسے کام نہیں کی، بلکہ لوگوں کے ہاں مشہور کیا تھی؟ طاہرہ، پاکیزہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر ہے، اور لوگوں میں کیا مشہور ہے؟ صادق اور امین۔ ایسا کردار تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلی شادی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور عمر کا تناسب دیکھیں، آپ کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ اور یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی معزز ترین، مالدار ترین خاتون ہے۔ بہت مالدار تھی اور بہت پاکیزہ خاتون تھی، اور بڑے بڑے سرداروں نے اپنے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تیسری شادی تھی جو اللہ کے نبی سے ہوئی ہے۔ ان کی پہلے 2 شادیاں تھیں، دونوں سے بیوہ تھیں، شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا، تو 2 شادیاں تھیں۔ یہ تیسری شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی تھی۔ اس شادی سے پہلے بڑے بڑے رؤساء کے پیغام آئے، بڑے بڑے امیر ترین لوگ جو سردار تھے کہ ہم آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ نے مقدر میں اللہ اپنا حبیب لکھا ہوا تھا، تو کسی کے پیغام نکاح کو قبول نہیں فرمایا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئی۔ جب آخری وقت 25 سال کی عمر میں تجارتی قافلہ اللہ کے نبی لے کر گئے ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو ساتھ روانہ کیا، اس نے اگر سارے حالات بتائے کہ قافلے میں اس طرح ہوا، اور بہت زیادہ نفع جو زندگی میں کبھی ان کو نفع حاصل نہیں ہوا تھا اللہ کے محبوب کی برکت سے۔ تو پھر اس قافلے کے بعد کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پیغام نکاح بھیج دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور یہ بہت بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھ لیں، یتیمی میں گزری ہے، اتنا مال و دولت نہیں تھا، اس کے باوجود ایک معزز ترین خاتون پیغام نکاح بھیج رہی ہے۔ بڑے بڑے شاہوں کے پیغام کو ٹھکرا دیا، لیکن کدھر یہ بہت بڑی ان کی ہمت تھی اور بڑا حوصلہ تھا، وگرنہ آج سب کی نظر پیسے پہ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے پہچان لیا تھا پیسے پہ نظر نہیں تھی، پیسے کی تو پہلے بہتات تھی ان کے پاس، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح قبول فرمایا اپنے چچا کے اور عزیز و اقارب کے مشورے سے۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی سلسلہ نسب قصی بن کلاب پر جا کر اللہ کے نبی کے سلسلہ نسب سے مل جاتا ہے، یہ رشتہ دار تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ پھر عطا فرمایا کہ اپنے حبیب کی زوجہ ہونے کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ اب یہ نکاح ہوا، تقریباً 500 جو ہے درہم حق مہر مقرر ہوا، 20 اونٹ حق مہر کے طور پر مقرر ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خود دعوت ولیمہ کی، یعنی گائے کو ذبح کیا، لوگوں کو اللہ کے نبی کا ولیمہ کھلایا، اور پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکان تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وہیں ساتھ زندگی گزاری ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ اور بڑی معزز خاتون تھی، اور بڑا حوصلہ اللہ کے نبی کو اس خاتون نے دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں زندگی میں کسی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ 25 سال اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے گزارے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد تقریباً 10 سال نبوت کو ہو گئے تھے، 10 نبوی میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو اس وقت سے انہوں نے یہ وقت گزارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یہ تمام وقت گزارا، اور اس دوران اللہ کے نبی نے کسی اور خاتون سے شادی نہیں کی، اور ساری جتنی بھی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہے۔ آج ایک طبقہ اللہ کے نبی کی اولاد کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اللہ کے نبی کی بیٹی ہے۔ یاد رکھیں یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی ساری اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے،
پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے۔ بس ایک طبقہ جو روافض ہے وہ اس پہ لب کشائی کرتا ہے، الازواج جو بناتے رسول ہیں ان کو خارج کرتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ صرف ایک بیٹے جو ابراہیم ہیں وہ ماریہ قبطیہ باندی کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، وگرنہ باقی 2 بیٹے 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ بڑی بیٹی حضرت زینب، حضرت رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں بیٹیاں اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ ان کی والدہ ہے۔ اور 2 بیٹے قاسم، بڑے بیٹے کا نام جس کے نام سے اللہ کے نبی کی کنیت ہے ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہتے ہیں، تو قاسم بڑا بیٹا، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ دوسرے بیٹے عبداللہ، وہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے ہیں۔ عبداللہ جو بیٹے ان کے 2 لقب ہیں، طاہر اور طیب، دونوں ان کو کہتے ہیں۔ تو تیسرے بیٹے تھے ابراہیم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھاپے کی اولاد ہے، تقریباً 61 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیٹا عطا فرمایا تھا حضرت ماریہ قبطیہ باندی سے، اور 16 ماہ کے ہوئے تھے، تقریباً 1.5 سال، تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، 1.25 سال تقریباً تو ان کا انتقال ہو گیا تھا، بڑھاپے کی اولاد ہے۔ باقی 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے ہیں۔ یہ جو طبقہ کہتا ہے کہ صرف ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا، یہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے نبی پر، اور یاد رکھیں اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنا کوئی معمولی حیثیت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر کوئی جھوٹ بولا، میری طرف کوئی غلط بات منسوب کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ بہت سخت وعید ہے۔ آج لوگ سوشل میڈیا پہ بھی آتے ہیں، ایسی ایسی خبریں جو اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہوتی، وہ حدیث کا لیبل لگا کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ قطعاً ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ جس کے بارے میں پکی تحقیق ہے کہ واقعتاً یہ حدیث نبوی ہے، اس کو تو آگے آپ سینڈ کریں، لیکن جس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے علماء سے پوچھیں، اس کو فارورڈ نہ کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس وعید کے اندر داخل ہو جائیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی آگاہ کر دیا۔ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ تو 4 بیٹیاں 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ مبارک سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بڑی مالدار خاتون تھی، اور اللہ کے نبی کی بہت مدد کی انہوں نے، ہر درجے کی، ہر میدان میں۔